جس کے وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے، والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے، واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے، وہذا البلد الامین، جس کے بول کی قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھا تھا، سونے کے برتنوں میں کھیلا تھا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور ابلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ و یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی، تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتا چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے، یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر، تو اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر رہے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر 1 پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا، میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی، سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بات قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا
کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے، تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا، میں اپنے امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، اتنی خلقت، اتنا مجموع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر رہنا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتی، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا، تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے تو عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لوں، اشارہ کہاں سے لوں، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا۔
اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں، تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان سات سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش فرش لوح قلم کرسی شرق غرب شمال جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ اٹھائے ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔